دروازہ کھولو شہرین، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیلری ان تینوں مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان 2 پورشن میں رہتے تھے اور شہرین کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک اسٹور اور کچن، ایک شیڈ بنا کر جگہ دے دی گئی تھی۔ شہرین میری دھی دروازہ کھول، اماں نے کنڈی کھڑکاتے زور سے آواز دی۔ شہرین کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک چھوٹی بہن زرین تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور شہرین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے ماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا، جسے اماں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی ہے، باہر سمجھو جہنم آگ برسا رہی ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی گٹا گٹ چڑھا لیا۔ تو اماں، کس نے کہا تھا کہ ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ؟ تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی۔ ابا تو اوپر چلے گئے، یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے۔ شہرین نے بغیر سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ پتر، تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا۔ مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگ پڑا ہے۔ کون ہے ہمارا کرنے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ تمہارے تایا زاد جن کو کبھی فرصت نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت ہی پوچھ لیں؟ شہرین کے دونوں تایا زاد اظفر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا جن کا نام اکرام تھا وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے حصے میں جو 2 مرلے ملے تھے اس میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر بہت اچھا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی سارا جو کہ بڑی مغرور نکچڑی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا اظفر تھا جو کہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا۔ اور دوسرے تایا جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شہرین کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے سے وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شہرین کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پینشن سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اماں آخرکار اٹھ کر بڑبڑاتی برآمدے میں چلی آئی اور گھرڑ گھرڑ کی آواز سے پیڈسٹل فین چلنے لگا۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ وقت کا کام تو گزر ہی جانا ہے۔ شہرین نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زرین نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہرین نے بھاگ کر تایا اکرام کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شہرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے دھاڑے۔ وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شہرین نے زارو قطار روتے ہوئے کہا۔ لو جی، اچھی بھلی تندرست تمہاری ماں کو کیا ہو گیا؟ بائی خود تو گیا، پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شہرین کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے، اماں بے سد تھی۔ انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل لے آئے۔ آپ کی اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لیں کچھ بھی کر کے۔ شہرین کی ہچکیاں بند گئیں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے شہرین کو تسلی دی۔ اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گئے کہ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل جو کہ اب FA کر کے ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا، وہ ان سے قدرے بہتر تھا۔ اس نے کہا، شہرین آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھال لیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں، شہرین نے کہا۔ شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے۔ ابا کی پینشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا، آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی اماں کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے، ان کے 2 مرلے کے پورشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا، مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین نے دونوں تایا کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پورشن اپنے نام کروا لیں اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتا ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے فوری کوڑا جواب دیا،
تو چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا سارا پیسہ افضل پر لگا کر اسے کویت بھجوایا ہے۔ شہرین کی التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شہرین نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے بات کروں، اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ سوتے ہوئے شہرین سے کہا۔ جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے، شہرین نے بے اعتباری سے کہا، لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شہرین آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہرین آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولی، ڈاکٹر صاحب میری اماں کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک دے دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہو گیا، اماں اب ہوش میں تھی، میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شہرین سے پوچھا، جو کہ اماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ اماں دیکھا خدا نے کیسے مدد کی آپ کی، افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں، شہرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ اگلے دن اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوش دلی سے ملی۔ اجمل اور شہرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات زور سے چیہوں کی پکار سے شہرین اور اماں کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر باہر آئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ تایا اکرام کے گھر کو رات آگ لگ گئی۔ بجلی کے تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے کہ تایا، تائی اور سارا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے، ان کو شہرین کی اماں اپنے پورشن میں لے آئیں۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہیں۔ مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی تو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بڑے تایا معافیا مانگنے لگے۔ آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے، شہرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مگر فاتح عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہ آئیں تو کل کوئی ہمارے کام بھی نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شہرین کا رشتہ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تایا نے کہا، اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی؟ ادھر شہرین کے بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس نے بر وقت مدد کر کے اس کی اماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھڑوں کی آنکھیں بھی کھول دی تھی۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج اس کو اس بات کی